مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ آج کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ پاسٹر چارلس مبارک موجود ہیں جو کہ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب میں آپ کو کرسچن ٹاکس پر ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو سسٹر، گاڈ بلیس یو۔ آپ کی انویٹیشن کے لیے، کرسچن ٹاکس پر بلانے کے لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ تو پاسٹر صاحب آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ سننے والے تمام بہن بھائی بہتر طریقے سے آپ کے بارے میں جان سکیں۔ جی، میرا نام جیسے سسٹر نے اناؤنس کیا ہے پاسٹر چارلس مبارک ہے۔ رہائش میری یوحنا آباد میں ہے۔ خدمت کا جو ایریا ہے، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، جس گاؤں سے سسٹر لوگ تعلق رکھتے ہیں اسی گاؤں میں ایز اے پاسبان خدمت سر انجام دے رہا ہوں پچھلے 5 سال سے۔ پادری مبارک صاحب کے بعد وہ ساری خدمات میں سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ صرف اس گاؤں میں بلکہ روخان کے علاوہ مختلف جگہوں پر پورے پنجاب میں مختلف علاقوں میں خداوند اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور تقریباً 14 چرچز ہیں جن کو ایز اے اوورسیئر خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے پادری مبارک صاحب کے بعد کہ میں ان ساری خدمات کی ساری بھاگ دوڑ کو لے سکوں۔ تو شکر گزاری ہے خداوند نے اس خدمت کے لیے چنا ہے اور خدا استعمال کر رہا ہے۔ جی بھائی بالکل، یہ آپ کی پرسنالٹی میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک انسان، ایک پاسٹر بہت ساری خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ تو آپ بہت بڑے آئیڈیل ہیں ہمارے لیے کہ آپ بہت وسیع پیمانے پر خدمت کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو اس کے لیے اور زیادہ برکت دے اور استعمال کرے۔ تو آج ہم بھائی بات کریں گے روح القدس پر کہ روح القدس کیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں عہد جدید اور عہد عتیق میں بھی ملتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی، جس طرح آج کا ٹاپک ہے روح القدس، یہ ایک بڑا ہی ضروری، چونکہ بھی اسپیشل ایک ایونٹ ہے، ایک فیسٹ ہے جو بطور مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے یہ منائی جا رہی ہے اور منائی جانے والی ہے۔ عید پینتیکوست، عید پینٹیکوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی تو اس بات پر غور کریں گے، روح القدس جو پاک تثلیث ہم دیکھتے ہیں، ان اقانیم میں سے ایک اقنوم ہے روح القدس۔ تو جب ہم ببلیکل اس کو دیکھتے ہیں پرانے اور نئے عہد نامے میں، تو ہمیں بہت سے حوالے ملتے ہیں جو ہمیں روح القدس کے تعلق سے سکھاتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں۔ ببلیکلی بائبل مقدس میں جو پیشین گوئی ہوئی تھی بزرگ یوئیل نبی کے وسیلے سے، اس کے 2 باب کی 28ویں آیت میں خدا نے اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح جو ہے وہ نازل کروں گا۔ تو اس کی فلفلمنٹ جو ہے ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں ملتی ہے۔ جی، تو چارلس بھائی یہ تو روح القدس کی پرسنالٹی ہوگی، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روح القدس دنیا میں کیوں ہے، اور مسیح نے یہ کیوں کہا کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں؟ چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے کو، مسیح خداوند جب آسمان پر اٹھائے گئے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی یسوع مسیح نے بارہا کئی جگہوں پر یوحنا کی انجیل میں ہمیں بہت سے حوالے ملتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جانے سے پہلے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، ایک مددگار ہے، ہیلپر ہے، اور وہ یسوع مسیح نے اس وعدے کو پورا کیا جو اپنے شاگردوں سے باندھا تھا۔ اس کے دینے کا مقصد تھا، اس کے پیچھے جب ہم دیکھتے ایک تو پیشین گوئی جو ہمیں پرانے عہد میں ملتی ہے یوئیل نبی کے صحیفے میں، اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اعمال کی کتاب جب ہم پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کو کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یہیں پر ٹھہرے رہو۔ اس کے دینے کا جو مقصد تھا وہ تھا خدا کے کام میں وہ مدد جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں۔ تو یہ ہے ہماری مدد۔ وہ ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کن کن پہلوؤں میں پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ہم ضرور دیکھیں گے، اگر آگے اس کو فردر دیکھتے ہیں تو بائبل ہمیں کیسے سکھاتی ہے، پاک روح کی ضرورت کتنی ہے، پاک روح کس طرح سے ایکسرسائز کرے، کس طرح سے ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، کتنا اس کا کردار یا اس کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں، بلکہ ایک مددگار بھیجا۔
اور وہ مددگار ہمیں مسیح کا گواہ بھی ہوگا اور دنیا میں جسٹس اور انصاف کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے آگاہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم یوحنا کے انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو روح حق آئے گا وہ تمہیں وہ باتیں ساری بتائے گا جن کی تم ابھی برداشت نہیں کر سکتے, خدا یسوع مسیح کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ روح القدس ہمیں مسیح یسوع کے جو کام ہے ان کو یاد دلانے میں مدد دیتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ایز اے ٹیچر, ایز اے گائیڈنس کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. تو بھائی یہ بتائیں کہ ہر ایماندار کی جو انسان ہے اس کی زندگی میں روح القدس کی ضرورت کیوں ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق روح القدس چونکہ ہمارا مددگار ہے اور روح القدس کے وسیلے سے ہمیں بائبل کے مطابق دلیری ملتی ہے. یہ ہمیں نئے نئے راستے دیتا ہے. پھر روح القدس کے وسیلے سے ہمیں ایک ایسی دلیری ملتی ہے جو بغیر روح القدس کے ہمیں نہیں مل سکتی. روح القدس ہمیں ایک ایسے زور سے بھرتا ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کی خدمت میں زیادہ پھلدار ہوتے ہیں, زیادہ ہم فروٹفل ہوتے ہیں. روح القدس اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. بغیر روح القدس کے قوت نہیں مل سکتی. اور جب میں اس لفظ کو پڑھ رہا تھا, جو لفظ قوت ہے, یہ اس لفظ سے جب ہم اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, لفظ ڈیونامس یعنی کہ ایسی قوت ہے جیسے ایک ڈائنامیٹک پاور ہمیں ملتی ہے, یعنی ایک ایسی قوت ہے جیسے بلاسٹک ہوتی ہے نا, جیسے بلاسٹ کر دینے والی وہ قوت جس سے ہم زیادہ کام میں خدا کی خدمت میں بڑھ سکتے ہیں. بائبل میں ہمیں ایسے بہت سے شواہد ملتے ہیں. جس طرح سے بزرگ پطرس کو دیکھ لیجئے, جب تک اس کے پاس یہ قوت نہیں تھی وہ یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے. اس نے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا. جب اس کے پاس یہ قوت آ گئی تو وہی جو یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے, جو یسوع مسیح سے ڈر رہا ہے, جو یسوع مسیح سے چھپ رہا ہے, وہی بعد میں ان تمام لوگوں کے سامنے جب وہ اس جنم کے لنگڑے کو جو ہیکل کے دروازے پر ہے اس کو شفا دیتے ہیں, اس کے فوراً بعد وہ جب بلایا جاتا ہے کہ یہ شفا تم نے کیسے دی, تو پہلے تو وہ چھپ رہا ہے, اس کے بعد وہی اونچی آواز میں ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جس یسوع کو تم نے صلیب چڑھایا ہے, میں اسی یسوع کے نام سے اس شخص کو یسوع مسیح کے نام سے شفا ملی ہے, اسی نام سے یہ زندہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ڈیوائن پاور, یہ ہے ایک ایسی ڈائنامک آپ کو قوت ملتی ہے روح القدس کے وسیلے سے. بغیر روح القدس کے وسیلے سے, اس کی قوت سے ہم بڑے کمزور ہیں. روح القدس ہمیں ان تمام جسمانی خواہشوں پر قابو پانے کی قوت دیتا ہے, تمام ان آزمائشوں پر قابو پانے کی قوت دیتا ہے, روحانی گروتھ میں ہمیں قوت ملتی ہے, نئے پلانز میں ہمیں مدد ملتی ہے, اور اسی طرح ہمیں روح القدس کے وسیلے سے روحانی بھی اور جسمانی بھی برکات ملتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اگر گرنتھ کو پہلے خط میں ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ روح القدس کے بغیر کوئی خدا یسوع مسیح کے خدا ہونے کے اقرار نہیں کر سکتا. تو روح القدس بہت ضروری ہے کہ زمینی جنگ کو لڑنے کے لیے, جو ابلیس کے خلاف ہماری زمینی جنگ ہے اس کو لڑنے کے لیے ہمارے قوت کا لباس ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, یہ تو قوت کے لباس کے بغیر ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت ہے, اور یہی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملتا, you have to stay here, آپ نے نکلنا نہیں یہاں سے. اس وقت تک آپ کو یہیں پر رہ کر اس قوت کے لباس کے لیے پریئر کرنا ہے, دعا کرنا. اور سب سے میں ساتھ یہ بتاتا چلوں, یہ بغیر دعا کے اس کو ایکسپیرینس کرنا, ہاں اس کو ایکسرسائز کرنا یا ایکسپیرینس کرنا وہ ناممکن ہے. جس شخص کی دعائیا زندگی بہترین ہے اس کے اندر آپ کو پاک روح نظر آئے گا, روح القدس کے فروٹس نظر آئیں گے, روح القدس آپ کو اس کے اندر چلتا کام کرتا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ چارلس بھائی آج کے کلام کے لیے اور روح القدس کے بارے میں شیئرنگ کے لیے اور کرسچن ٹاکس پہ آنے کے لیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا بہت سے لوگوں کو برکت دے. آمین. تھینک یو, گاڈ بلیس یو آپ کے انویٹیشن کے لیے. یقیناً میں بھی اس بات کے لیے پر امید ہوں کہ خداوند آج کی ساری ٹاک کے وسیلے سے برکت دے تمام سامعین کو جو سن رہے ہیں. آپ سب کو بھی خداوند بڑی برکت دے, اور میں پرسنلی پریئر کرتا ہوں ساری آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے, ساری ٹیم کے لیے, آپ کی جو کرسچن ٹاک پر کام کر رہی ہے, تمام میڈیا آپریٹ کرنے والوں کے لیے, ہوسٹ کے لیے, سارے ارینجمنٹ کے لیے میں پرسنلی آپ کے لیے دعا گو ہوں. گاڈ بلیس یو آل. آمین.